بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف کا درس نمبر 5 مقابل سبق کے ساتھ ربط۔ سابقہ سبق میں ہم نے اصحاب کہف کا قصہ ابتدائی حصے میں پڑھا تھا اور یہ عرض کیا تھا کہ اصحاب کہف غار میں کیوں گئے، کیسے گئے، وجہ کیا بنی، غار میں جانے کے بعد نیند کب آئی، کتنا عرصہ سوئے، حالات کیا گزرے اور سلطنتیں کیسے کیسے بدلتی رہیں، یہاں تک ہم نے پڑھا۔ غار سے باہر آنے کا تذکرہ آج کی اس نشست میں ہوگا، تو اسی لیے میں نے عرض کیا کہ ہم اس سے متعلقہ جو آیات ہیں ان کا ترجمہ بعد میں اکٹھا ایک بار پڑھیں گے تاکہ پہلے پورا واقعہ ایک بار آپ کے سامنے آ جائے۔ تو آدھا واقعہ پچھلے سبق میں آ گیا، آدھا انشاءاللہ آج کے سبق میں کوشش کرتے ہیں کہ واقعہ آج مکمل ہو جائے۔ باہر نکلنے کا واقعہ اصحاب کہف کا۔ جب 309 سال سونے کے بعد بیدار ہوئے، اٹھے، نماز پڑھی، اب ان کو بھوک محسوس ہوئی۔ جب بھوک لگی تو جس ساتھی کی ڈپٹی لگائی ہوئی تھی، جس کے پاس پیسے جمع تھے، نام یاد ہے نا، تملیخہ، اس سے کہا جاؤ بھائی شہر چلو، کھانا لے کے آؤ، ایک نمبر 2 حالات معلوم کر کے آؤ کہ بادشاہ ابھی بھی ہماری تفتیش تلاش میں ہے یا نہیں، کیا کر رہے ہیں، حالات کیا، چونکہ ان کے نزدیک تو ابھی ایک دن گزرا تھا نا، کل سوئے ابھی صبح اٹھے ہیں، تو جاؤ حالات معلوم کر کے آؤ۔ اور یاد رکھنا شہر میں جاتے ہوئے چھپ چھپا کے جانا، کسی کو پتہ نہ چلے، ورنہ ہمیں پکڑ لیا جائے گا اور پکڑ کر ہمیں یا تو شرک پر لائیں گے، بتوں کو سجدہ کرائیں گے، یا قتل کر دیں گے۔ مقصل مینا ان میں بڑا تھا، اس نے کہا کہ اللہ سے ملنا تو ہے ہی ہے، ایک روز اللہ سے ملنا ہے، اگر بادشاہ شرک کرنے پر مجبور کرے تب بھی ہرگز شرک نہ کرنا، مار ہی دے گا نا، یہی ہوگا اور کیا ہوگا، لیکن شرک ہرگز نہ کرنا۔ یہ بڑے نے ان کو وصیت کی اور تملیحہ سے کہا ٹھیک ہے آپ شہر جاؤ اور حالات بھی معلوم کرو کہ ہمارے بارے میں کیا چل رہا ہے، اور کھانا لے کر جلدی واپس آنا، کسی کو اطلاع ہرگز نہ ہو۔ تملیحہ نے لباس بدلا، مزدوروں والے کپڑے پہنے، بیس بدلا تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، اور نکلا، میلے کچیلے کپڑے پہنے، چھپتا چھپاتا غار سے شہر کی طرف آ رہا ہے۔ ہاتھ میں سکے لیے، جو اپنے والد سے گھر سے لے کر گئے تھے۔ سکے کیسے لگے تھے، پیسے کیسے لے کے گئے تھے، وہ آپ کو میں نے بتا دیا، ابتدا میں ہی آپ کو بتا دیا تھا۔ پیسے لیے گھر سے اور چلے گئے تھے، تو یہ سکے اپنے ساتھ لیے اور کھانا لانے کے لیے باہر آیا۔ جب غار کے منہ پر پہنچا، پتھروں والا واقعہ یاد ہے نا، پتھر پڑے دیکھے، ان سے بھی بڑا متعجب ہوا کہ یہ کیا ہے، ابھی ہم کل یہاں آئے اور ابھی یہ، بہرحال اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی، تعجب تو ضرور ہوا، لیکن شہر پہنچا، دقیانوس کا خوف بھی سوار تھا، چھپتا چھپتا ڈرتا ڈرتا شہر میں داخل ہوا۔ خوف تھا دقیانوس کا کہ کہیں نہ کہیں ہم پکڑ نہ لیے جائیں، ہمیں شرک پر مجبور نہ کر دیے، تو ایسا خوف یہ ایمان کے منافی نہیں ہوتا، یہ انسان کی فطرت میں ہوتا ہے، یہ ڈر جانا یہ ایمان کے منافی نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ دیکھیں انسان کی فطرت ہوتی ہے، سانپ آئے تو کیا ہوتا ہے، ڈر لگتے ہیں نا، چور ڈاکو لٹیرا ظالم آ جائے ڈر تو لگتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تو ہاتھ میں کیا ہے، عصا، پھینکیے، القیہا یا موسیٰ، ڈالیے اسے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو پھینکا، سانپ بن کر بھاگنے لگا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا سانپ، وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، پیٹ پھیری
मुड़ कर भी न देखा, भाग गए। मूसा अलैहि सलाम ने ख्याल किया सांप है, मूजी चीज है, डरना चाहिए ना ऐसी चीज से। अल्लाह ने ला तखफ, खौफ न कीजिए, पकड़ लीजिए, सनुईदुहा सीरतहा अल-ऊला, हम इसको पलट देंगे पहली हालत पर, आप मत डरिए। तो मालूम हुआ कि तिबी तौर पर डरना ईमान के मुनाफी नहीं है, ये इंसान की तबीयत में होता है। जैसे ख्वातीन मेंढक देख के डर जाती हैं, छिपकली देख के डर जाती हैं, शेर भेड़िया सांप देख कर लोग डर जाते हैं। तो ये डरना, इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें ईमान नहीं है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो डर था। बहरहाल शहर में पहुंचा, शेर का रंग बदला बदला, पहले समझा शायद किसी और शहर में आ गया हूं, लगता है वो जगह नहीं है, शायद मैं किसी और शहर में आ गया हूं, किसी और इलाके में आ गया हूं। तो बहरहाल किसी से पूछा, डरते डरते पूछा ये कौन सा शहर है? तो उसने बताया कि तुर्तूस है। फिर भी बड़ा ताज्जुब हुआ, नाम तो वही बता रहे हैं, लगता वो नहीं है। देखिए यहां पे तो 10 साल के बाद हालात कितने बदल जाते हैं। जलागार से 20 साल पहले यहां पे आए होंगे, अभी वो आएंगे, आप देखें सारा जीटी रोड का मंजर बदला हुआ, पिंडी बाईपास को देखें कितना जबरदस्त पुल बन गया, यहां देखें निजाम एक बदल गया ना, चेंजिंग आ गई। तो भाई 3 सदियां गुजर चुकी थी, 3 सदियों के बाद आ रहे थे। जहां मकान नहीं थे कोठियां बनी हुई हैं, जहां जंगल थे बाजार बने हुए हैं, मार्केटें बनी हुई हैं, हालात बदल गए। बहरहाल ताज्जुब इसको हुआ, लेकिन उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं गया। क्यों? बादशाह का खौफ लगा हुआ था, अपनी ईमान बचाने की फिक्र थी, अपनी ईमान बचाने की फिक्र थी। ढूंढते तलाश करते कराते एक नान बाई की दुकान पे आया, सिक्का निकाला, उसके और दिया, भाई खाना दे दो। दुकानदार ने सिक्का लिया और सिक्के को देखा, उस पर मोहर देखी, दकियानूस के जमाने का सिक्का था। आज से 300 साल, आज से नहीं उस वक्त की बात कर रहा हूं। तो उस नानबाई ने देखा कि आज से 3 सदियां पहले का सिक्का लेके आए हैं। उस दुकान वाले ने 7 बाकी लोगों को दिखाया, भाई ये सिक्का देखो। एक ने देखा, दूसरे ने, भाई आप देखो आप देखो, लोग जमा होते गए। नौजवान से कहने लगे, लगता है बेटा कहीं से कोई खजाना हाथ लग गया है, कोई जमीन वगैरह खोदी है, खजाना मिल गया। जैसे यहां भी ना बाज इलाकों में लोगों ने सिखों का खजाना मिल गया, वो दफन करके गए थे तो ये मिल गया। बाज इलाकों की खबरें आती रहती है ना, देखा कोई खजाना जमीन खोदी है, तो 3 सदियां पहले का कोई दकियानूसी जमाने का खजाना इसको मिल गया। पुराने वक्तों का कोई सिक्का जमीन से इसको मिल गया है, वो ले आए। लोगों ने कहा सच सच बताओ सिक्का कहां से आया? ये बेचारा दूसरे अंदाज से डर रहा है कि शायद इनको पता चल गया है कि मैं कौन हूं और ये मुझे बादशाह के पास लेके जाना चाहते। ये समझा तमलीखा कि शायद इन लोगों ने मुझे पहचान लिया और मुझे दकियानूस के पास लेके जाना चाहते हैं। बाजार में चर्चा हो गया कि एक नौजवान आया है, उसको कहीं से खजाना मिल गया है, उसके हाथ में दकियानूसी जमाने का सिक्का है, दकियानूस की मोहर लगी हुई है। लोग देखने जमा हो गए, एक आया, दूसरा, तीसरा। बाजार में ऐसे ही होता है ना, जरा सी कोई बात हो लोग जमा हो जाते हैं, जमा हो गए। कोई कहने लगे ये बंदा जो है ना, ये इस इलाके का नहीं लगता, इस शहर का नहीं है। असल बाशिंदा इस शहर का मैं हूं। तुम कहते हो नहीं, तुम अभी आए हो, मैं तो 300 साल पहले कैसे का रहने वाला हूं दिल में। लेकिन वो तो मैं एक बात कह रहा हूं, उसको तो पता ही नहीं था क्या हो रहा है। तमलीका सोचने लगा कि मेरे बाप को पता चला बाकी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, जमा रहे हैं, शायद मेरा बाप आए तो मुझे छुड़वा दे। कोई भी ना आया, किधर हो बाप? लोगों ने इसको लिया और 2 बड़े अफीसर थे उनके पास लेकर पहुंच गए। ये बड़े नेक लोग थे, एक आर्यूस और दूसरा तंतयूस। ये 2 नेक अफीसर थे,
ابھی اس موجودہ بادشاہ کے. دونوں میں آپس میں انہوں نے اس سے سوال جواب کیے، لیکن اس نے تو بات چھپائی رکھی، اپنا ظاہر نہیں کہ میں کون ہوں تاکہ مجھے دقیانوس کے پاس نہ لے جائیں. لیکن یہ پتہ نہیں دقیانوس تو مر چکا ہے، اس کے پاس کتنے بادشاہ آ چکے ہیں. اب انہوں نے کہا اس کو بادشاہ کے پاس لے جانا چاہیے. تملیغہ سمجھا اب خیر نہیں، شاید دقیانوس کے پاس لے جائیں گے. بہرحال بات چیت ہو رہی ہے، سوال جواب چل رہے ہیں. اب جا کر جب سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوا تو اب اس کو پتہ چلا دقیانوس تو مر گیا. اب جا کر جان میں جان آ گئی. دقیانوس کو مرے ہوئے صدیاں گزر چکی. تب اسے تسلی ہوئی. اس وقت اس نے کہا کہ ہم چند ساتھی تھے، چند نوجوان تھے. بادشاہ وقت نے ہم سے کہا بتوں کی پوجا کرو، 2 دن دیتا ہوں، 3 دن دیتا ہوں، ایک کولیے میں سفر سے واپس آ کر تمہیں دوبارہ طلب کروں گا. اس وقت تک اپنے عقیدے سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا، سنسار کر دیا جائے گا، رجم کر دیا جائے گا. تو ہم اپنا ایمان بچانے کے لیے، اپنا عقیدہ بچانے کے لیے ہم یہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے. ہم غار میں جا کر چھپ گئے تھے، وہاں سے اٹھ کے آ رہے ہیں. کل گئے اور آپ کہتے ہیں 3 صدیاں گزر گئے. تو اب جا کر بات سمجھ آئی کہ زمانہ گزر گیا بیچ میں. تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور فرمایا میرے ساتھ فلاں فلاں میرے ساتھی ہیں. خزانہ وغیرہ کوئی نہیں ملا. وہ اگر آپ مزید پختگی چاہتے ہو چلو ساتھ میرے غار میں چلتے ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں. سب کو لے کر اپنے ساتھ چلا. اور یہ دونوں افیسر بھی اور اہل شہر بھی غار کی طرف چل پڑے. ادھر تو یہ معاملہ چل رہا ہے، ادھر غار والے بیچارے اپنی جگہ پریشان. لگتا ہے تملیغہ پکڑا گیا. دیر ہو گئی نا آنے میں، واپس آنے میں. انہوں نے سمجھا کہ پکڑا گیا، کام بڑا خراب ہے. اگر یہ پکڑا گیا تو مسائل پیدا ہو جائیں گے. کیا کریں گے؟ اپنی جگہ پر کچھ سوچ رہے، کوئی کچھ سوچ رہے ہیں. بڑے پریشانی کے عالم میں ہیں. دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکالے. بہرحال دعائیں چل رہی ہیں، سلسلہ دعاؤں کا چل رہا ہے. اپنی نماز میں لگے ہوئے ہیں، عبادت میں لگ گئے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بچانے کا راستہ نکالے. لیکن پریشانی بہت تھی کہ اگر تملیغہ پکڑا گیا تو کام خراب ہو جائے گا، ہمارا بھی پتہ لگ جانا ہے. وہ بھی گیا، ہم بھی گئے، مسائل پیدا ہو جائیں گے. لیکن ادھر پتہ نہیں کہ پیچھے ہو کیا آ رہا ہے. اچھا، لوگ پہنچے غار کے دہانے. تملیغہ نے کہا آپ لوگ ذرا رکو، میں ذرا اندر جا کر ان کو اطلاع کرتا ہوں. یہاں پہ آگے اقوال مختلف ہو جاتے ہیں، مختلف اقوال ہیں. ایک قول تو ہمیں یہ ملتا ہے، اس نے کہا کہ چلو آپ رکو، میں اندر جا کر ان کو بتا دوں، پھر آپ لوگ بھی اندر آ جاؤ، میں ان کو مطلع کر دوں. پھر اس کے بعد سب لوگ اندر داخل ہوئے. ایک قول تو یہاں پر یہ ملتا ہے کہ سبھی لوگ اندر داخل ہوئے تھے. ایک اندر گئے، پورا حال ان سے سنا. اب جا کر ان کو معلوم ہوا کہ 3 صدیاں ہو چکی یہاں پر ہمیں سوئے ہوئے. 309 سال گزر چکے ہیں. اللہ کے حکم سے اتنا سوئے. جب وہ چاہے سلائے، جب چاہے تو. جی ہاں، اس لیے فرمایا نا کہ یہ روح اللہ کے اختیار میں ہے. جب چاہتے اٹھا لیتے، جب چاہے لوٹا دیتے. اور کسی کی نہیں لوٹاتا، قیامت کے دن لوٹے گی. جب ہم رات کو سوتے ہیں نا تو یہ نیند کو موت کی بہن قرار دیا ہے حدیث میں. نیند موت کی بہن ہے. تو اللہ تعالیٰ روح کو قبض کر لیتے ہیں. جس کے لیے چاہتے ہیں صبح لوٹا دیتے ہیں، جس کے نہیں چاہتے نہیں لوٹاتے. وہ قیامت کے دن ہی واپس آئے گی. جس کے لیے چاہیں 300 سال بعد لوٹا دیں. اور حضرت عزیر علیہ السلام کو لوٹا دی 100 سال بعد. سورہ بقرہ میں آپ نے تفسیرا ان کا واقعہ بھی، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام. 100 سال تک ہم نے ان کو موت طاری کر دی. ثم بعث، پھر اٹھایا، پھر پوچھا قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم قال بل لبثت 100 عام.
وہ بھی کہنے لگے ایک دن یا آدھا دن سویا. فرمایا نہیں 100 سال سویا ہو. بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى. یہ اپنے کھانے اور پینے کی طرف دیکھیے، خراب بھی نہیں ہوا. 100 سال گدا دو تھا، وہ مر گیا، ہڈیاں ہو گیا. وہ آنکھوں کے سامنے دوبارہ زندہ کیا اللہ تعالیٰ نے، پھر اس پہ سوار ہو کر گئے. بہرحال وہ واقعہ آپ نے پہلے سن لیا. تو اللہ جب چاہے روح واپس کر دے، جب چاہے کھینچ لے، یہ سب اس کے اختیار میں، اس کی مرضی ہے. تو قیامت کے دن بھی وہ لوگوں کو یوں ہی اٹھائے گا. بادشاہ کی دعا یاد ہے؟ بیدروس بادشاہ جو نیک سالک بادشاہ آ گیا تھا ان کے اٹھنے کے زمانے میں. اس بادشاہ کے زمانے میں آپ کو بتایا تھا کہ باقی تو لوگوں کا عقیدہ ٹھیک تھا، کچھ لوگ ایسے تھے جو قیامت اور حشر نشر کے بارے میں شکوک اور شبہات کا شکار تھے. وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے، بس مر گئے، ختم، دوبارہ کوئی زندگی نہیں، ختم ہو جائیں گے مرنے کے بعد، کوئی قیامت نہیں ہوگی. کچھ کہتے تھے قیامت تو ہوگی لیکن روح پر ہوگی، جسم پر قیامت، جسموں کو نہیں اٹھایا جائے گا، جسم مٹی ہو جائیں گے. قیامت روحوں پر آئے گی، جسموں پر نہیں آئے گی. تو بادشاہ بیچارہ بڑا سمجھاتا تھا، پریشان تھا کہ کیا کیا جائے ان کا. پھر ایک دن بادشاہ نے بڑی دعائیں کی، یا اللہ کوئی ایسی دلیل بھیج دے، ایسا پروانہ آ جائے، ایسی نشانی آ جائے، لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور قیامت کے عقیدے کا اقرار کر لیں. اللہ نے یہ نشانی دکھا دی. جب اندر گئے وہاں پر تانبے کے ایک صندوق دیکھا، اس میں مہر لگی ہوئی تھی چاندی کی. دروازے پہ کھڑے ہو کر باقی رؤساء کو بھی اندر بلایا، تابوت کھولا، رنگ کی 2 تختیاں نکلی. اصحاب الرقیم پر میں بحث کر چکا ہوں، رقیم کے 8 9 10 اقوال آپ کو بیان کر دیے میں نے، ان میں ایک قول یہ بھی تھا. 2 تختیاں نکلی، ان پر یہ لکھا ہوا تھا، ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے سب کے. مکسل مینا اور اسی طرح تملیخا، یا اس کو یملیخا بھی کہا بعد نے، تملیخا بھی کہا ہے. مرتوس، بیرونس، اور کشتونس. بعض نے اس کو کشفی تتنونس بھی لکھا ہے. کتنے ہو گئے؟ تیمونس، تیمونس، تا یا میم واو نون سین. قابوس، اور ساری نوس. ناموں میں مختلف اقوال بھی ہیں اور اقوال بھی ہیں. ساری نوس کی جگہ یہ اور نام بھی موجود ہیں. ساتھ پورے ہو گئے. والکلب اسمہ قطمیر، یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ ایک ان کا کتا ہے، اس کا نام ہے قطمیر. کتے کا واقعہ سنا دیا تھا نا، راستے سے جو ساتھ ہو گیا تھا. آگے پھر ان کی ڈیٹیل لکھی ہوئی تھی کہ یہ لوگ، واقعہ بھی میں نے سنا دیا تھا کس نے لکھا تھا، یہ نام کس نے لکھوائے تھے. ایک کول جو صندوق والا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غار کے اندر جو بادشاہ کے آدمیوں میں 2 بندے نیک سالک تھے اور انہوں نے یہ نام لکھوا کر اندر رکھتی کہ چلو بعد کے اندر اگر کوئی زمانے میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے اور ان کے حالات پہ مطلع ہونا چاہیں تو غار کے اندر دیکھ لیں گے. جو بادشاہ پکڑنے کے لیے گیا تھا انہیں، تو یہ نام سارے لکھوا دیے. اور ساتھ آگے ڈیٹیل لکھی ہوئی تھی کہ دقیانوس کے زمانے سے یہ لوگ دقیانوس سے جان بچا کر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے وہاں سے بھاگ کر اس غار میں آ کر چھپ گئے تھے. یہ فلاں فلاں ناموں کے لوگ تھے اور اس غار کے اندر آ کے چھپ گئے تھے. بادشاہ نے غار کے آگے دیوار لگوا دی تھی کہ اندر ہی مرگ ختم ہو جائے. جب تمریخا کا نام آیا تو کہنے لگا ہاں میں ہی ہوں، اور یہ ہمارے باقی ساتھی. تو بہرحال آریوس اور
یا افیسر جو تھا اور اس کے باقی جتنے ساتھی سب نے تحریر پڑھی. اب حقیقت ان پر کھل گئی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کی دعا کو قبول کر لیا. قیامت کے دن مردوں کے زندہ ہونے کا نمونہ ہمیں دکھا دیا کہ یوں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کریں گے. بادشاہ کے پاس قاصد بھیجا، جلدی تشریف لے جائیے اور بادشاہ کو جا کر بلائیے، جتنا جلد ممکن ہو فوراً پہنچے، اللہ کی نشانی دیکھ لے. اللہ تعالیٰ نے حشر جسمانی کا نمونہ دکھا دیا، آپ کی دعا قبول کر لی. بادشاہ بیدروس کے پاس جو ہی خبر پہنچی، قاصد پہنچے، خبر سنتے ہی بھاگا آیا، پہنچا. آگے پھر 2 قولیں، غار میں داخل ہوا، نوجوانوں کو دیکھا، سجدہ ریز ہوا بارگاہ خداوندی میں. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے دلیل اور برہان نازل کر دی. پھر اصحاب کہف سے معانقہ کیا، گلے لگایا، ملا انہیں، انتہائی مسرت اور خوشی کے ساتھ ان سے ملاقات کی، اعلی احوال دریافت کیا، بات چیت ہوئی. اصحاب کہف نے اس کے لیے دعائیں کی کہ اللہ تیری حفاظت کرے، ہر شر سے تجھے محفوظ رکھے. پھر بادشاہ سے کہا ہمیں اجازت دیجیے. اپنی خواب گاہوں میں لیٹ گئے، لیٹتے ہی فوت ہو گئے. ایک قول تو یہ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ جا کر لیٹنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دے دی. ان کو کفن اڑائے گئے. بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو سونے کے تابوت میں رکھا جائے، سونے کے تابوت میں رکھا جائے. بادشاہ جب سویا تو رات کو خواب میں دیکھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں سونے کے تابوت میں رکھا ہے، یہ ٹھیک نہیں کیا، ہم مٹی سے بنے ہیں، سونے کے تابوت میں ہمیں نہیں رکھنا چاہیے تھا. تو بادشاہ نے ان کے لیے لکڑی کے صندوق بنا کے پھر ان کے اندر رکھ کر ان کو دفن کر دیا. اور جب یہ لوگ دفن کر کے وہاں سے نکل گئے، دوبارہ کوئی اندر نہ جا سکا. دہشت طاری ہوئی. آپ آیات کی تفسیر پڑھیں گے، وہاں پر اس کا تذکرہ آ رہا ہے. دہشت طاری ہو گئی، اس کے اندر کوئی بھی داخل نہ ہو سکا. پھر بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی. ایک قول یہ ہے کہ جو ہی تملیخہ اندر داخل ہوا تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا گیا کدھر ہے، بس ملاقات نہیں ہوئی. بعد میں پھر لوگوں نے واقعات اور وہ صندوق ان کو وہاں سے ملا، اس کے اندر یہ نام پڑے اور حالات پڑے، تو تب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو دقیانوس کے زمانے سے کہ لوگ اور 300 سال پہلے یہاں پر آ کر سوئے اور ابھی جاگے. تو ملاقات ہوئی نہیں ہے، تملیخہ کے علاوہ کسی اور سے ملاقات ہوئی ہی نہیں ہے. ایک قول یہ ہے. اور یہاں پر ایک قول تو یہ تھا نا کہ بادشاہ سے بھی ملاقات ہوئی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان لوگوں سے تو تیسرا قول، ان لوگوں سے تو ملاقات ہوئی لیکن بادشاہ کے آنے سے پہلے دوبارہ وہ فوت ہو گئے تھے، بادشاہ سے ملاقات نہیں ہو سکی. بادشاہ سے ملاقات نہیں ہو سکی. ایک قول اس میں یہ ہے کہ بادشاہ کے آنے سے پہلے وہ فوت ہو گئے تھے، اور ایک قول یہ فوت نہیں ہوئے، دوبارہ سو گئے. ایک قول یہ بھی ہے. اور اس قول کے قائل کوئی چھوٹے لوگ نہیں ہیں. نام بتا دوں اس کا قائل کون ہے؟ برصغیر کی عظیم شخصیت، برصغیر کے عظیم مجاہد، جنہوں نے پورے برصغیر کے اندر دین کی تجدید کی ہے. جب اکبر بادشاہ نے دین کا نام و نشان مٹا دیا، دین کے اندر پیوندکاریاں کر دیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک مرد مجاہد اٹھایا تھا جس کو دنیا مجدد الفسانی کے نام سے جانتی. ارے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کشف کے ذریعے فرماتے ہیں اللہ نے ان پر نیند مسلط کی، سوئے ہوئے، دوبارہ سو گئے ہیں، وہیں پر سوئے ہوئے. یہ جو آج کل جو یہ غار دکھائے جاتے ہیں نا بعض علاقوں پر، اس کی میں بات میں انشاءاللہ کروں گا. اب تفسیر کے سبق میں آگے آیات پر ہم بحث کریں گے. جو غار دکھائے جاتے ہیں اور اس میں ہڈیاں دکھائی جاتی ہیں، یہ غلط نظریہ ہے، یہ غلط موقف ہے. آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، نیک سالک ہوتے ہیں، ان کے جسم صحیح سلامت ہوتے ہیں، وہ ہڈیاں نہیں بنتے. اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کو محفوظ رکھتے ہیں. تو یہ ہڈیاں دکھانا کیا معنی دار ہے؟ شام میں، اردن میں جو غار میں یہ دکھاتے ہیں سارا، تو یہ میں اس کا قائل نہیں ہوں.
ان کی ہڈیاں کدھر سے آ گئی ان کے پاس. اور نمبر 3 تیسری بات یہ ہے کہ رعب ایسا طاری ہوا کہ اس کے اندر داخل ہی دوبارہ کوئی اس میں داخل ہی نہیں ہو سکا. یہ واقعہ بھی کچھ یہ بتاتا ہے. پھر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سوئے ہوئے ہیں ابھی. باقی عقیدہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، میں صرف ایک قول نقل کر رہا ہوں. نہ یہ قرآن کی آیت ہے نہ یہ حدیث ہے، اسے میں نے حوالہ دیا. نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے. اگر تو بات قرآن میں ہوتی کہ اب دوبارہ سوئے ہوئے پھر تو پکی ٹھکی تھی. حدیث میں ہوتا اللہ کے نبی نے فرمایا ہوتا کہ سوئے ہوئے یا مر گئے، بات پکی ٹھکی تھی. نہ قرآن میں ان کے اس کے بعد کا کوئی تذکرہ ہے نہ حدیث میں. میں نے پہلے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن قصوں کی کتاب، تاریخ کی کتاب نہیں ہے. قرآن اتنی بات نقل کرتا ہے کہ جس سے ہمیں سبق ملے، بس واقعات پورے نہیں بیان کرتا. کون کب فوت ہوا، کب زندہ ہوا، کب پیدا ہوا، نہیں. تاریخ کی کتاب تھوڑی ہے، یہ تو سبق اور ہدایت کی کتاب ہے. قرآن تو یہ بتاتا سکھاتا ہے تمہارے فائدے کی بات کس میں ہے، اور وہ قیامت کا عقیدہ سمجھانا تھا قرآن نے یہاں سے. بس اتنی بات قرآن نے بیان کر دی. اس کے بعد کیا ہوا یہ قرآن نے بیان نہیں کیا. نہ قرآن نے کہا نہ حدیث نے کہا. تو میرے خیال میں بہتر تو اس میں خاموشی ہے، توقف اختیار کیا جائے کہ اس کے بعد کیا ہوا. واللہ تعالی عالم بالصواب. صحیح اللہ جانتے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوا، نہیں پتہ، بس پکی بات ہے. باقی تفسیری اقوال ہیں، علماء کی اقوال ہیں. ہاں 2 چیزیں ہمارے پاس، یا قرآن کی بات ہوتی یا حدیث کی بات ہوتی، پھر ہم مان لیتے بات یوں ہے. قرآن کہتا اب دوبارہ مر گئے، ہم کہتے نہیں مر گئے. قرآن کہتا دوبارہ سو گئے، ہم کہتے سو گئے. پھر تو ہمارا اعتماد کے ساتھ ہم کہہ سکتے تھے. لیکن قرآن نے کچھ نہیں کہا، قرآن خاموش، حدیث بھی خاموش. تو ہمیں بھی کیا رہنا چاہیے؟ خاموش. لیکن صرف اقوال میں نقل کرتا ہوں، میں بتاتا اس لیے ہوں کہ اگر میں پوری بات نہ بتاؤں تو بعد میں آپ کے لیے آپ نے ہمیں بتایا کچھ نہیں، جبکہ فلاں نے تو لکھے ابھی بھی سوئے ہوئے. اسے پوری بات سنا کریں، پوری بات سمجھے کریں. تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں، اور جب حضرت مہدی تشریف لائیں گے اس وقت دوبارہ زندہ ہوں گے، اور ان کے ساتھ معاون بن کے دجال کے خلاف لڑیں گے. سورۃ کہف کا تعلق دجالی تہذیب کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ تو مجدد الفسانی کی یہ بات کچھ سمجھ تو آتی ہے، کچھ سمجھ تو آتی ہے مجدد الفسانی کی بات. سورۃ کہف کا تعلق دجال کے فتنے کے ساتھ کیوں ہے؟ میں اب 5 دنوں سے آپ کو یہ بات ساتھ ساتھ سمجھا رہا ہوں کہ دجال کے فتنے سے حفاظت جو سورت کے پڑھنے سے ہے، اس سورت کے ساتھ اس کا تعلق ہے. کچھ نہ کچھ یہاں سے جوڑ ضرور لگتا ہے، باقی حقیقت اللہ جانتے ہیں. تو دجالی تہذیب بھی ابھی خوب عروج پہ ہے، اپنے زوروں پہ. اب اصحاب کہف کے لیے وقت کی حکومت نے، وقت کے بادشاہ نے زندگی کے تمام دروازے بند کر دیے. حکومت نے ان کے لیے رزق کی تنگی کر دی. جو بھی کسی دجالی تہذیب کے خلاف آواز بلند کرتا ہے اس پر حالات آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، تنگیاں آتی ہیں، دشواریاں آتی ہیں. دجال کے مخالفین کے لیے بھی بظاہر زندگی کے دروازے بند کر دیے جائیں گے. دجال جب نمودار ہوگا، ظاہر ہوگا، عرض کروں گا کہاں پہ ابھی اور کب آئے گا. دجال جب ظاہر ہوگا تو ظاہری معیشت اس کے قبضے میں ہوگی، اسباب معیشت سارے اس کے قبضے میں ہوں گے، اور اتنا حاوی ہو جائے گا جو لوگ اس کے ماننے والے ہوں گے ان کے لیے تو دروازے کھلے ہوں گے، رزق ان کو بھرپور ملے گا. لیکن جو لوگ اس کے ماننے والے نہیں ہوں گے کچھ بھی نہیں ملے گا. مرضی کے مطابق فصلیں پیدا کرے گا، مرضی کے مطابق بارشیں اتارے گا، مرضی کے مطابق جو اس کے ماننے والے ہوں گے اس کے حیوانات موٹے تازہ ہوں گے، جو نہیں ماننے والے ہوں گے ان کے حیوانات کو بھی چارہ تک نہیں ملے گا. دولت پر اس کا قبضہ ہوگا، مال پر اس کا قبضہ ہوگا، اقتصادیات پر اس کا قبضہ ہوگا. تو آج اس کے آنے سے پہلے دجالی تہذیبیں اقتصادیات پہ قبضہ کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی؟ مسلمانوں کی معیشت کو تنگ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی؟ مسلمانوں پر یہ جو ان کی زندگی ہے اس کو تنگ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی؟ بالکل کر رہی ہیں. تو یہ دجالی تہذیب ہے جو دجال کے آنے سے قبل حالات پیدا کرنے کے لیے آگے اس کا کام کر رہے ہیں دست و بازو بن کے. وہ آج جتنے بھی اسلامی ممالک ان کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں، کنٹرول میں لینا چاہتے ہیں. مسلمانوں پر ہر چیز کی تنگی، مسلمانوں پر ہر چیز کا بحران، مسلمانوں پر مختلف قسم کے دباؤ،
مختلف قسم کے سودی قرضوں کے نیچے ان کو دبوچ کے رکھ دیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اقتصادیات کو اپنے قبضے میں لینا، معیشت کو اپنے قبضے میں لینا، سارے ظاہری اسباب کو اپنے قبضے میں لینا اور ان پر قابض ہو کر اپنی مرضی سے ان کا استعمال کرنا. تو آج دجالی تہذیبوں کو دیکھ لیجئے، پوری دنیا اس وقت سیٹلائٹ کی نظر میں آ گئی ہے. اور دجال پوری دنیا کو دیکھے گا، گھومے گا، تو اس کا یہ مطلب بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اس وقت پوری دنیا سیٹلائٹ کی نظر میں. اس وقت ہر اسرائیلی آپ کو اچھی طرح جانتا ہے. اور دجال ایک قوم کے سامنے جب اپنے آپ کو پیش کرے گا، وہ کہیں گے نہیں مانتے تجھے، تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، لعنتی ہے، کانا ہے، اور ہمارا خدا کانا نہیں ہے. اب اس کو ہم کو قید سالی میں مبتلا کر دے گا. یہ اللہ کی طرف سے اس کو یہ طاقتیں دی ہوں گی. اللہ تعالیٰ امتحان لیں گے، بہت کڑا اور سخت امتحان ہوگا. اور یہ کڑا اور سخت امتحان ابھی سے شروع ہو چکا ہے، اس کے ابتدائی مراحل شروع ہو چکے ہیں. وہ دور ایسا ہوگا، اسباب معیشت سارے دجال کے پاس ہوں گے، نہروں پر وہ قابض ہوگا. آج بھی آپ دیکھ لیجئے، پاکستان کے لیے پانی کے مسائل نہیں پیدا ہوتے، مواصلات پر وہ قابض ہوگا. کیا سارے مواصلات آج غیروں کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ سارا کنٹرول ان کے پاس نہیں ہے؟ ساری معیشت آج کل ڈیجیٹل کی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب یہ سارے مواصلات تو ہیں، ساری معیشت کو ڈیجیٹل کر لیجئے، ایک بٹن دبانے کی دیر ہے، مسلمان کے ہاتھ سے سب گیا. یہ پچھلے دنوں میں وہ آئی تھی، کیا نام تھا اس کا، وہ ایک ایپ آئی تھی اور میرے پاس اس کے استفتاح بھی آیا تھا، میں نے تفصیلاً لکھا تھا اس پہ، میرے جن سے نام اس کا نکل گیا. تو وہ اب بند کر دی انہوں نے. لوگوں کے کروڑوں ڈالر جب اس میں چلے گئے، ایک بٹن سے بند، ختم. تو یہ ڈیجیٹل کرنسی نہیں، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی بند نہیں، بہرحال چلیں رہنے دیں. جی ہاں جی. تو اب آپ دیکھیے، ہر چیز اس وقت ان کے قبضے میں، جب چاہیں وہ تباہ کر دیں، جب چاہیں ختم. سارے مواصلات، موبائل ان کے قبضے میں، انٹرنیٹ ان کے قبضے میں، باقی ریڈیو کا نظام، ٹی وی کا نظام، وائرلیس کا نظام، سب کچھ ان کے قبضے میں. ہوائی جہاز ہو، ریلوے ہو، سارا نظام ان کے قبضے میں. جب چاہیں پہیے جام کر دیں، جب چاہیں کرونا کے نام سے پوری دنیا کو جام کر دیں، جب چاہیں کرونا کے نام سے مسجد نبوی اور مسجد حرام کو بھی جام کر دیں. یہ سب ایک چلاکی تھی، کچھ بھی نہیں تھا. ہوگا، بیماری بھی تھی، لیکن اتنا نہیں تھا جتنی شرارت کی گئی ہے. یہ دنیا کو دکھانا چاہتے تھے یہ پہلا قدم تھا کہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو باقی جب دجال آئے گا، ہر چیز اس کے قبضے میں ہوگی. پانی ان کے قبضے میں، بجلی کا نظام بند، بجلی گھر بند. تو جو قوم دجال کی بات نہیں مانے گی، سختی میں مبتلا ہوگی. آج معاملات دیکھ لیجئے، دجالی تہذیبوں نے مسلم ممالک پر کیا کچھ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، کتنی شرائط لگاتے ہیں وہ کچھ فنڈ دینے کے لیے، کتنی شرائط لگاتے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے، کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں. یہ مسلمانوں کی اقتصادیات کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے مکمل طور پر جو کوششیں کر رہے تھے اس میں کامیاب ہو چکے. جن اسلامی ممالک سے پیٹرول ڈیزل نکلتا ہے اس کو اپنے قبضے میں کرتے جا رہے ہیں. تو سارے مواصلات کو کنٹرول کرنے کی فکر میں ابھی سے لگے ہوئے ہیں. ذرا سی بات پر سب کچھ معطل کر سکتے ہیں، ہر چیز اپنے کنٹرول میں کی ہوئی انہوں نے. یہ سخت امتحان کا وقت قریب ہے، ہر بندہ سیٹلائٹ کی نظر میں. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم، ایسے حالات ہوں گے، ایسے حالات ہوں گے، فرمایا جمے رہنا، ہر قسم کی بھوک برداشت کر لینا، پیاس برداشت کر لینا، تنگی برداشت کر لینا، اپنے سامنے بچوں کا تڑپتا ہوا دیکھ لینا، برداشت کر لینا، شرک میں مبتلا نہ ہونا. اور روئے زمین پر سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہوگا، اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں. بہت بڑا جہاد ہوگا اس وقت، اور ثابت قدمی ہوگی. اللہ تعالیٰ سب کو استقامت دیں. تو جس کو اللہ استقامت دیں گے، اللہ پھر اس کے بعد اس کو خوب نوازیں گے بھی، اس کو خوب نوازیں گے. تو اسی لیے میں نے عرض کیا کہ دجالی تہذیب کے ساتھ اس کا خاص تعلق ہے. اس لیے سورت کے پڑھنے کا اہتمام کرنے والا اگر اس کو پڑھے گا تو دجال کے فتنے سے تو بچے گا، تو آج کی جو دجالی تہذیبیں ہیں ان سے بھی بچے گا، ان سے بھی اس کی حفاظت ہوگی. اس لیے یہ سورت ہمارے حکمرانوں کو پڑھنی چاہیے، ہمارے وزراء کو پڑھنی چاہیے، ہمارے ہر عہدیدار کو پڑھنی چاہیے.
ہر آفیسر کو پڑھنی چاہیے اور خاص اور عام کو پڑھنی چاہیے، تاکہ ان تہذیبوں کا مقابلہ ہو سکے، ان سے بچاؤ کی صورتیں پیدا کی جا سکیں۔ چلیں بس، باقی خلاصتاً یہ پورا واقعہ ایک نظر میں نے آپ کو 2 قسطوں میں سنا دیا، تاکہ آگے جب ہم چلیں گے تو تفسیر پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ کل سے انشاءاللہ اگلی آیات، کتنی آیتیں ہو گئی تھیں؟